ڈاکٹر نصراللہ رانا ماہر انداز ناکان گلا آپ کی خدمت میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آواز کی خرابی بچوں، جوانوں، بوڑھوں میں تمام ایج گروپ میں ملتی ہے۔ میں نے ہائیسٹ لیول پہ کام کیا پاکستان کی جو سب سے بڑا ہاسپٹل میو ہاسپٹل لاہور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اس کے ساتھ اٹیچ۔ اب وہاں پر لوگ کوئی کراچی سے آ رہے ہیں، کوئی پشاور سے آ رہے ہیں، کوئی کوئٹہ میں، جو پرانی باتیں ہیں، اٹ واز اے ریفرڈ ہاسپٹل۔ اب وہاں پر دیکھتے تھے کہ جی آواز ہی بند ہوئی ہوئی ہے جی، وہ بچہ جو ہے، بچے کی بھی آواز بند ہو جاتی ہے، اور اس کے گلے میں سے ہم نے بڑے ڈینجرس قسم کے ہم نے آپریشن کیے، وہ چھوٹے چھوٹے پیپیلوماس بن جاتے ہیں۔ ووکل کارڈ جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساؤنڈ باکس میں ٹرانزسٹر نہیں لگایا، یہ دو تاریں ہیں جو موو کرتی ہیں، جن کو ووکل کارڈس کہتے ہیں، وہ آواز پیدا کرتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے نہیں پیپیلوماس، یہ میں بڑی ٹیکنیکل ورڈس استعمال کر رہا ہوں، اس سے آواز ان بیچاروں کی خراب ہو جاتی ہے، پھر بعد میں ایون سانس کی دشواری بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن جو اصل جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں اڈلٹس میں، اب ہمارے جو لوگ جن کی اللہ نے روٹی پانی یا رزق بولنے میں لکھا ہے، دوز ہو ہیو ٹو اسپیک ٹو مچ، جیسے ٹیچرز ہیں، سنگرز ہیں، سنگرز کو اٹھ کے 3-4 گھنٹے کا ریاض کرنا پڑتا ہے۔ مجھے میڈم نور جہاں جو پاکستان کی کیا سب کانٹیننٹ کی سب سے مشہور اور ٹاپ سنگر ہے، وہ کہتی جی ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا ریاض کرتی رہی ہیں۔ وہ میرے پاس آئیں ایک دفعہ، یہاں پی ٹی وی میں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی لاہور سینٹر میں، تو وہ وہاں پر آواز یکلخت ان کی بیٹھ گئی، ہاں اس کی آواز بیٹھ گئی، تو وہ وہاں سے سیدھی میرے کلینک پہ یہاں پر یہ جیل روڈ پہ آئیں، تو میں نے دیکھا ان کا اندر سے ووکل کارڈ سارا انفلیمڈ ہو چکا ہوا تھا، جیسے ٹانگوں میں سوزش آ جائے تو ٹانگیں نہیں چلتی، بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح یہ ووکل کارڈ جو اللہ تعالیٰ نے دو دیے ہیں، یہ جب سوج جاتے ہیں، ان میں رسولی بن جاتی ہے، کوئی دانہ بن جاتا ہے، کوئی گروتھ بن جاتی ہے، اس کی پھر مسائل ہیں۔ بلکہ گلے کا کینسر کی سب سے بڑی علامت ہورسنس آف وائس ہے۔ ہورسنس آف وائس if it persists for longer time then it must be investigated۔ میں نے 4th ایئر فائنلی MBBS میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بعد یونیورسٹی، اس میں ہم نے لوگوں کو یہی اپنے اسٹوڈنٹ جو تھے ان کو سکھاتے تھے کہ آواز کی خرابی کو لائٹلی نہ لیں، اگر یہ جلد 5-7 دن 10 دن میں نہیں ٹھیک ہوتی، پھر اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ آواز کی خرابی عموماً جو ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میو ہاسپٹل لاہور پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، آج بھی ریفرڈ ہاسپٹل ہے۔ جیسے انڈیا میں آپ جائیں تو وہاں پر ایمز ہے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہ بہت بڑا ہے، انڈیا کے صوبے بھی اتنے ہیں، وہ تمام صوبوں سے 40 صوبوں سے پیشنٹ کیٹر ہو کے وہاں آتے ہیں۔ مجھے وہاں بھی موقع ملا، بلکہ میرے کلیگ دوست تھے پروفیسر ٹیکا جو وہاں کے ڈین تھے، انہوں نے مجھے بلا کے انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا۔ اسی طرح میو اور کنگ ایڈورڈ برے صغیر کے انسٹیٹیوشن ہے، یہیں سے لوگ پڑھ کے گئے آگے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آواز کی جب خرابی ہو، سب سے پہلے اس کے لیے پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رحم کرے، وہ جو ووکل کارڈ ہے اس کو جب ہم ایک مرر ہوتا ہے اس کے ذریعے جسٹ ویری ایزیلی اف یو چیک اٹ، وہ ووکل کارڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسل کی طرح کے دانے بن جاتے ہیں۔ اب وہ دانے جو ہے ان کو نکالنا پڑتا ہے، وہ نکال کے پھر ان کی ہسٹوپیتھولوجی، ان کی ٹیسٹ ہوتی ہے، باقاعدہ وہ لیبارٹری میں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آیا بینائن ہے یا ملیگننٹ ہے، یعنی آیا معصوم ہے یا شیطان ہے۔ بینائن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو نان کینسر ہے، ملیگننٹ سے مراد شیطان وہ ہوتے ہیں جو کینسر کی وجہ سے پروڈیوس ہوئے ہوتے ہیں، جو میس ہوتا ہے، اس کو پھر however we have to remove that، اس کے لیے پھر بیہوش کر کے پورا مائکرولینیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈال کے، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اور اس کے بعد پھر ساؤنڈ باکس میں وہ ایک جس کو سیٹی کہتے ہیں عام زبان میں، لیکن ہمارے تو ٹیکیاسمی ٹیوب اس کو کہتے ہیں، وہ لگانی پڑتی ہے۔ کرنا اس بندے کو ہم نے ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے، اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ، بہت مشکل سا کام ہوتا ہے، اس میں سے بیاپسی لینی، پھر جو اس کی اکارڈنگلی اللہ رحم کرے اگر ملیگننٹ ہو تو اس کو پھر اکارڈنگلی کسی بھی کینسر ہاسپٹل میں اس پہ فردر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ لیکن اگر عام ہو، اکثر بینائن بھی ہوتی ہیں، وہ ہم اس کو مائکرولینیل انسٹرومنٹ ڈال کے دیکھتے ہیں، اندر ووکل کارڈ کے اوپر چھوٹا سا ایک دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو ایسے پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 3-4 دن بعد، ہفتے بعد مریض فرسٹ کلاس بولتا ہے، کرتا ہے، اور ایسے جیسے کبھی بیماری ہوئی ہی نہیں۔ اب یہ میں بڑی اچھی آپ کو باتیں پازیٹیو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بر وقت ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر چیزوں فضول میں نہیں چکر میں پڑے رہتے، کبھی کسی سے پھونک مروا لی، کبھی کسی سے کوئی دوائی لے لی، وہ دوائی، یہ دوائیوں والا بات نہیں۔ ENT ڈاکٹر از بیسیکلی سرجن،
اس نے اندر سے دیکھنا ہے. اگر ناک کی ہڈی پڑی ہے, راستہ بند ہے, اس نے اس کو کھول دینا ہے. اگر ٹانسل پڑے ہوئے ہیں, اس نے ٹانسل کو ریموو کر دینا ہے. دس از رزلٹ. اسی طرح ووکل کارڈ میں اللہ رحم کرے, اگر وہ دانہ بنا ہوا ہے, ایک ہے یا دونوں طرف بھی ہو سکتے ہیں, یا گروتھ بنی, اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ریموو کر دیں گے, ووکل کارڈ آرام سے موو کریں گے, آپ کی آواز ٹھیک ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے. آپ یقین کریں, میرے پاس بہت بڑے بڑے سنگرز, مہدی حسن صاحب سے لے کے, ان کے بھی گلے میں پرابلم تھی, میڈم نور جہاں کے بھی تھی, اور بھی موجودہ جتنے بھی بلکہ انڈیا سے ایون ہیملتا بھی میرے پاس آئی تھی. تو وہ بھی مطلب مقصد میرا کہنا ہے کہ ہر جگہ سے لوگ مریض جو ہوتے ہیں وہ اپنا دیکھو دکھ جو غرض مند اندھا ہوتا ہے, اس کو جہاں لوگ بتا دیتے ہیں وہاں چلے جائیں. لیکن دس از ایج آف کمیونیکیشن. ہماری جو اس وقت ایج ہے, بڑا آسانی سے آپ واٹس ایپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب ہم نے باقی جدید چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے, اب بجلی کے لیے ہم سرسوں کے تیل کا وہ دیا نہیں جلاتے ہیں, پیدل چلتے ہیں نہیں ہے, یا اونٹ کے اوپر یا گھوڑوں پر. اب وہ بائی دا یو سی بوئنگ جیٹس. صحت کے معاملے میں ماڈرن چیزوں کو اڈاپٹ کریں, اس کا حل ہے. جیسے ہارٹ کی نالی اگر بند ہوئی ہے تو دیر از اے بائی پاس آپریشن, پراپرلی اس کی اینجیوپلاسٹی ہو جاتی ہے, اس میں اسٹنٹ ڈال جاتا ہے. لیکن میرا صرف آپ کو یہ ہے کہ آواز کی خرابی جو ہے اس کو آسان نہ لیں. جب اگر یہ آپ کے کافی 15 دن تک اگر یہ پراپر نہیں حل ہوتی تو اس کے لیے پھر آپ کوئی بھی ای این ٹی اسپیشلسٹ جو پراپر آپ کے نزدیک ہے اس سے رجوع کریں, اور پھر اس کی پراپر ایک مینجمنٹ ہے. اٹس اے پروسیس, اٹس ناٹ اے ایونٹ. تو یہ میں نے ابھی SAARC کانفرنس کچھ دیر پہلے لاہور میں کروائی تھی. 7 ملکوں سے, انڈیا سے, بنگلہ ہر جگہ سے لوگ آئے. انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی ہے کہ ہمارے اس بڑے صغیر میں بولنے کا مسئلہ, آواز کی خرابی بہت کامن ہے, کیونکہ پولوشن بہت ہے. اس لیے پولوشن بھی ہے. ہوا میں جو موٹر سائیکلوں سے دھواں نکلتا ہے اس میں کاربن, سلفر اور لیڈ, یہ 3 دھاتیں ہوتی ہیں. وہ جب آدمی انہیل کرتا ہے, ناک میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے, ناک کا لرم کرے کینسر ہو سکتا ہے. یہ پھر جو آواز کی خرابی ہے یہ کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہر مریض کو نہیں, کچھ کو ایسے ہوتی ہیں جن میں بینائی بھی ہوتی ہیں. ہوwever میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے اڈاپٹ کریں, یہ 21ویں صدی ہے, ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. میں نے میو ہاسپٹل لاہور میں بے شمار لوگوں کے بہت ہائی لیول کے, ہم نے یہاں سے کر کے پھر ہم نے سیٹی لگا دینی جس کو ٹریکیاسمک ٹیوب ہے, اور بھی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی مہربانی سے ان کو اسپیچ تھراپی تھوڑی سی ضرورت پڑ جاتی ہے, بعض اوقات کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ماڈرن چیزوں نے جیسے باقی دنیا آپ کی زندگی کمفرٹیبل کر دی. ایئر کنڈیشنر آ گیا, وہ ہاتھ میں کھجور کا پنکھا نہیں ہوتا. پہلے تو بیچارے پنکھا کر کر کے صحیح رات بیچارے پریشان ہوتے تھے. تو ماڈرن چیزوں کو اڈاپٹ کریں. سکہ راج الوقت چلتا ہے, پرانے سکے ملتے ہیں, کئی جیل میں گئے تو وہاں پر یہ یونانی سکے یا سکندر اعظم چھوڑ گیا تھا, وہ مارکیٹ میں نہیں چلیں گے. سکہ جو آج کل جو چل رہا ہے اسی نے چلنا. پرانی چیزیں آؤٹ ہو گئی. ود دی پیسج آف ٹائم وی ہیو امپرووڈ, اور وہ اس امپروومنٹ کو صحت کے اوپر بھی لاگو کریں. یہ میرا آپ کو ہے. آواز کی خرابی کو ٹھیک کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے صبر, استقامت اور پرسوینس کی ضرورت ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.